لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم وصال اور عرس کے موقع پر، پیدائش کے موقع پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں، وہ عظیم الشان صحابی رسول سلمان الخیر حضرت سیدنا ابو عبداللہ سلمان ابن اسلام فارسی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 10 رجب المرجب 33 ہجری آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ 10 رجب آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بیان ایک یونیک موضوع، آپ کی زندگی کا ایک بہترین پہلو کہ آپ نے شادی کیسی کی تھی، آپ کے شادی کے نظارے کیسے تھے، آپ کے شادی کا فنکشن کیسا ہوا تھا، شادی کے پروگرامز کیسے ہوئے تھے، آپ کی شادی میں خرچہ کیسا ہوا تھا، کیسی شاندار سجاوٹ ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا۔ آئیے توجہ کے ساتھ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ سیدنا ابو عبداللہ سلمان ابن اسلام فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس یعنی ایران والوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سچے شہدائی تھے۔ اسلام کی خاطر آنے والے تمام مصیبت پر آپ صبر کرتے، آخرت کے لیے نیک اعمال جمع کرتے، عقل مند اور عالم اور عبادت گزار، علم اسلام یعنی اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے اور نبی کریم علیہ السلام کے رفیق اور آقا کے ساتھی، آقا کے صحابی اور ممتاز صحابہ میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنتی، آپ کا شمار ان خوش نصیب صحابیوں میں ہوتا ہے جن کی خود جنت مشتاق ہے، یعنی جنت خود چاہتی ہے کہ یہ ہمارے اندر آئیں، زمانہ چاہتا ہے ہم جنت کے اندر جائیں، جنت چاہتی ہے سلمان فارسی میرے اندر آ جائیں۔ وہ شخصیت ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام کیوں ملا؟ تو صاحب حلیت الاولیاء لکھتے ہیں کہ تنگ دستی کے باوجود ثابت قدم رہنے اور اس کے بدلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اجر عظیم پایا ہے۔ تنگ دست تھے، تنگ دستی کے بعد بھی ثابت قدم رہے، قدم ڈگمگایا نہیں، اس کے بدلے میں رب کریم نے یہ مقام عطا فرمایا۔ آئیے آپ کی شادی کا واقعہ سنتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا نکاح ایک قبیلہ جس کا نام تھا قبیلہ بنی کندہ، اس قبیلہ کی ایک عورت سے آپ کا نکاح ہوا اور شب عروسی کا انتظام، پہلی رات کا انتظام، سہاگ رات جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے، آپ کی شب عروسی پہلی رات کا انتظام اتفاق یہ کہ ان کے سسرال میں ہی ہوا۔ سلمان فارسی ایک غریب صحابی تھے، تنگ دست صحابی تھے، ان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، اپنا محل نہیں تھا، تو پہلی رات کا بھی انتظام آپ کے سسرال میں ہی ہوا۔ رخصتی کی رات سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست، آپ کے ساتھی بھی دلہن کے گھر چلے۔ سلمان فارسی جب شب عروسی کے لیے، فرسٹ نائٹ کے لیے اپنے سسرال جا رہے تھے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے دوست و احباب، ساتھی، یہ بھی ساتھ ان کے سسرال چلے، دوست تھے، ساتھ میں چل رہے تھے۔ گھر پہنچے تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اپنے ساتھیوں سے، یعنی جیسے سسرال پہنچے تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اللہ عز و جل آپ لوگوں کو بہتر بدلہ دے، آپ نے میرے ساتھ آیا، آج میرے خاص دن کو سیلیبریٹ کیا، خاص دن کے وقت میرے ساتھ میرے سسرال تک آئے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اب آپ لوگ لوٹ جائیں، اب آپ لوگ لوٹ جائیں، نہیں سسرال کے اندر بھی نہیں لے گئے، آپ فرمائے کہ اب آپ لوگ لوٹ جائیں، اور گھر کے اندر نہیں جانے دیا۔ یہ سبق ہے، سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے دوست یار کو، ہر ایرو گیرو دوست یار کو اپنے گھر تک انٹری مارتے ہیں نا، اپنے گھر تک جو داخل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہی دوست پھر جب یہ اندر تک گھر تک لاتے ہیں نا، پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ یہی پھر وہ پیٹھ میں چھڑا گھوپتے ہیں، اعتبار کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، تب پھر آنکھ کھلتی ہے کہ یار میں نے کیوں ان کو اندر تک لایا تھا۔
پہلے ہی ہوشیار رہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے دوستوں کو فرمایا باہر سے ہی کہ آپ چلے جائیں، اندر آنے نہیں دیا۔ جس طرح کے بے وقوف لوگ اپنے دوستوں کو زوجہ کے گھر میں، بیوی کے گھر میں داخل کرتے ہیں۔ جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دلہن کے گھر، اپنے دلہن کے کمرے میں شب عروسی فرسٹ نائٹ کا جو کمرہ تھا، جب اس کمرے میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو دیکھا تو ہر طرف سجا ہوا تھا، سجا دھجا خوب تھا، خوبصورت ساری سجاوٹ تھی۔ جیسی سجاوٹ دیکھا تو یہ بھی دیکھا کہ پردے بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ جب پردے لٹکے ہوئے سلمان فارسی نے دیکھا نا، تو سلمان فارسی نے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر کو بخار آ گیا ہے؟ گھر میں چاروں طرف پردے لگائے، کیا گھر کو بخار آ گیا ہے؟ یا پھر کعبہ شریف تمہارے قبیلہ میں آ گیا ہے کہ غلاف تو کعبہ شریف پر چڑھتا ہے، چادر تو کعبہ شریف پہ چڑھتا ہے، یہ تمہارے یہاں، یہ تمہارے کعبہ یہاں آ گیا ہے یا پھر تمہارے گھر کو بخار آ گیا ہے؟ گھر والوں نے کہا نہ تو ہمارے گھر کو بخار آیا، آپ کے سسرال والوں نے کہا نہ تو ہمارے گھر کو بخار آیا ہے اور نہ ہی کعبہ شریف یہاں آیا ہوا ہے۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر جو پردے لٹکے تھے اس کو تو رہنے دیا، باقی جہاں پر دیواروں میں پردے لٹکے تھے سارا پردہ اتروا دیا۔ غور کیجئے، جن کو جنت کا شوق ہو نا، آخرت کا شوق ہو، وہ ان خوبصورتیوں کے نظاروں میں گم نہیں ہوتے۔ سلمان فارسی نے سارے اتروا دیے اور صرف ایک پردہ رہنے دیا، وہ بھی اس پردہ جو پردہ دروازے پہ تھا۔ یہ مناسب بھی ہے دروازے پہ پردہ ہونا۔ اور جیسے ہی آپ اندر داخل ہوئے تو وہاں بہت سارا سامان بھی دیکھا۔ پردے ہٹانے کے بعد جب اندر داخل ہوئے تو بہت سارا گرہستی کے سامان، گھر کے ضرورت کے سامان، بہت کچھ دیکھا۔ سلمان فارسی نے پوچھا اتنا سارا سامان کس کے لیے ہے؟ گھر میں موجود آپ کے سسرال والوں نے کہا آپ اور آپ کی زوجہ کے لیے، کہ آپ اور آپ کی بیوی کے ضروریات کے سامان نہیں ہیں۔ فرمایا سلمان فارسی نے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے میرے نبی کریم علیہ السلام نے، مجھے میرے نبی نے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی نہیں بلکہ اس بات کی نصیحت فرمائی تھی کہ تمہارے پاس دنیاوی مال صرف اتنا ہو جتنا مسافر کا زادِ راہ، مسافر کے رستے کا خرچہ ہوتا ہے۔ سلمان فارسی اس دن بھی اپنے نبی کے فرمان پر کیسا عمل کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں میرے نبی نے مجھے دنیا میں مال و دولت جمع کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ دنیا میں مال و دولت اتنی ہی ہو جتنے سفر میں آدمی سفر کے لیے خرچہ رکھتا ہے۔ پھر وہاں سلمان فارسی نے ایک خادم بھی دیکھا کہ ایک نوکر بھی ہے اسی روم میں۔ پھر وہاں ایک خادم دیکھا تو پوچھا یہ خادم کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ اور آپ کی اہلیہ کے، آپ کی بیوی کی خدمت کے لیے ہے۔ سلمان فارسی نے فرمایا مجھے میرے خلیل، میرے نبی کریم علیہ السلام نے خادم رکھنے کی نصیحت نہیں فرمائی بلکہ صرف اسے روکنے کا فرمایا جس سے میں نکاح کروں، یعنی میرے پاس رہے گی بس وہ جن سے میرا نکاح ہوا ہے، باقی خادم، اتنا سارا سامان، گھر کے اتنے سارے پردے، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ جس کو میں نے نکاح میں قبول کیا ہے مجھے بس وہ چاہیے۔ جہیز کے لالچیوں کے لیے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہایت ہی قابل عبرت ہے اور قابل غور بھی ہے کہ لوگ کیسے کیسے جہیز کے لیے رشتوں کو، اچھے اچھے رشتوں کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو بھی واپس کیا اور فرمایا کہ اگر تم نے سسرال والوں سے، سلمان فارسی نے یہ بھی نبی کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر تم نے سسرال والوں سے زیادہ کچھ لیا تو تمہاری عورتیں تمہاری نافرمان ہو جائیں گی اور اس کا گناہ ان کے شوہر پر ہوگا اور عورتوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوئی۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں موجود دوسری عورتوں سے فرمایا، کچھ عورتیں اور بھی بیٹھی تھیں، تو ان سے فرمایا کہ تم یہاں سے جاؤ گی یا یوں ہی میرے اور میری بیوی کے درمیان آڑ بنے، پردے بنے رہو گی؟ وہ بولی ہم چلی جائیں گی۔ وہ چلی گئیں تو سلمان فارسی نے دروازہ بند کیا۔ اب آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ کی بیوی ہیں، دروازہ بند کر کے اس پر پردہ ڈال دیا اور بیوی کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا کی اور فرمایا جو میں کہوں مانو گی؟ سلمان فارسی نے اپنی بیوی سے کہا جو میں کہوں اس کو مانو گی؟ اس نے عرض کی جی ہاں میں آپ کی اطاعت کروں گی، آپ کی بات مانوں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے میرے خلیل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے
کہ جب میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں تو اس کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کروں۔ پھر دونوں میاں بیوی اٹھے، فرسٹ نائٹ ہے، زندگی میں شادی کے بعد کی پہلی رات ہے، دونوں میاں بیوی اٹھے، مسجد میں گئے اور جب تک ہو سکا اللہ عز و جل کی عبادت میں لگے رہے۔ اس کے بعد حق زوجیت ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے سلمان فارسی کی شادی کیسی تھی۔ اور جب صبح ہوئی، صبح دوستوں سے ملاقات ہوئی تو دوستوں نے ہنسی مذاق کے طور پر رات کی حالت پوچھنے لگے کہ رات کیسی کٹی۔ تو سیدنا سلمان فارسی کا جواب سنیے۔ سیدنا سلمان فارسی نے ان لوگوں کی اس بات سے منہ پھیر لیا کہ تم یہ کیا پوچھ رہے ہو، رات کے احوال یوں میں باہر بتاؤں، یہ بے حیائی ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار دوستوں نے پوچھا، پھر سلمان فارسی نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر جواب تو ان کے سوال کا نہیں دیا، اور ایک بات بڑی پیاری آپ نے ارشاد فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ عز و جل نے گھروں کے پردے اور دروازے اس لیے بنائے ہیں کہ تاکہ اندر کی بات اندر ہی رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سلمان فارسی کا زبردست قول ہے کہ گھر میں دروازے اور دروازے میں پردے اس لیے ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھ سے باہر کی باتوں کے بارے میں پوچھا کرو، اور جو چیز انسان سے غائب ہو اس کے بارے میں ہرگز سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اس بارے میں گفتگو کرنے والے راستے میں جفتی کرنے والے گدھوں کی طرح ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا حیا ہے، کیا غیرت ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا یہ پورا واقعہ میں نے آپ کو حلیۃ الاولیاء نامی کتاب سے، اور حلیۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہے، اور المصنف لعبد الرزاق کتاب النکاح میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ غور کیجئے کیا شان ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 10 رجب المرجب آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ ایصال ثواب کیجئے، خوب برکتیں حاصل کیجئے۔ بارگاہ مولا میں دعا ہے مولا کریم سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر خوب خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہم سب کو آپ کا فیض عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔